خدا تمہاری دعا جلد سنے گا، وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا، کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رکھنا سیکھ جاؤ گے۔ بس کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اگر کسی وجہ سے جان کر یا انجانے میں اس صراط مستقیم کی پٹری سے اتر گئے تو توبہ میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سے اس کو محسوس کرے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اللہ جو قریب ہوتا ہے، مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔